بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اسلام اور عصر حاضر کی ضروریات، تقریر استاد شہید مرتضیٰ مطہری، ترجمہ مجلس مترجمین، ناشر دارالثقلین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 19 پڑھیں گے۔ تاریخی تغیرات میں دین کا کردار۔ یہ خطاب 7 محرم کی شب سن 1973 میں مسجد امیر المومنین تہران میں کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے مہارت یافتہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہارے پیغام کا انکار کرنے والے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ درہائے تاریخ میں ایک اہم ترین مسئلہ تاریخی تغیرات میں دین اور دین میں آنے والوں کا کردار ہے۔ آج اجمالی طور پر اس بات کو ثابت شدہ شمار کیا جاتا ہے کہ دین و مذہب کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسان کی تاریخ، یعنی جہاں کہیں انسان اور انسانی زندگی کا کوئی سراغ ملتا ہے وہیں دین و مذہب بھی نظر آتا ہے۔ تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی ایسا کوئی معاشرہ نہیں مل سکتا جہاں دین کا یکسر وجود ہی نہ ہو اور جس میں دینی رسوم کے عنوان سے کسی بھی شکل و صورت کے ایسے مراسم کا وجود نہ ہو جو تقدس و پرستش کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ کیا ابتدا میں توحیدی ادیان تھے، بعد میں حق پرستی اور خدا پرستی سے ایک انحراف کی صورت میں انحرافی پرستش اور بت پرستیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اولیاء دین کی تعلیم کے مطابق جس وقت سے روئے زمین پر انسان نے قدم رکھا ہے خدا متعال نے اس کے لیے حجت کو بھیجا ہے۔ دوسری طرف انسان کی اصل فطرت توحیدی ہے اور دیگر عبادتیں حق پرستی اور خدا پرستی کی انحرافی و شدہ شکلیں ہیں، یا جیسا کہ دوسروں نے کہا ہے ابتدائی سے خدا پرستی اور یگانہ پرستی کا وجود نہ تھا۔ پہلے طبیعت نیچر پرستی، اس کے بعد مذہب پرستی، روح پرستی اور ان جیسی چیزیں تھیں اور بعد میں یگانہ پرستی پر منتج ہوئی۔ فی الحال ہم اس بحث میں داخل ہونا نہیں چاہتے۔ جو چیز قطعی ہے وہ یہ ہے کہ عمومی معنی میں دین ہمیشہ انسان کے ساتھ رہا ہے، لہذا لازماً یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ طول تاریخ میں انسانی زندگی میں آنے والے تغیرات میں دین نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ کیا اس کا کردار قائدانہ، مصلحانہ اور آگے لے جانے والا رہا ہے یا روکنے والا اور جمود اور ٹھہراؤ پیدا کرنے والا رہا ہے؟ کم از کم بزرگ انبیاء کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تاریخی تغیرات میں ان انبیاء کا کیا کردار تھا۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمیں اس مقام پر 3 اور موضوعات پر بات کرنا ہوگی تاکہ وہ اس گفتگو کے لیے مقدمہ بن سکیں۔ انسان کی معاشرتی زندگی میں کمال و ارتقاء، اس سلسلے کی ایک تمہیدی گفتگو یہ ہے کہ انسان جو اجتماعی زندگی کا حامل ہے اور اس اجتماعی زندگی کے نتیجے میں تہذیب و ثقافت کو وجود میں لایا ہے، وہ ایک حال پر باقی نہیں رہا اور کہیں ٹھہرا نہیں۔ اسی طرح جیسے وہ انفرادی زندگی میں ضعیف اور کمزوری سے آغاز کرتا ہے اور پھر کمال تک پہنچتا ہے، اجتماعی زندگی میں بھی پہلے وہ ضعف و توحش اور بربریت کے دور میں رہا ہے، اس کے بعد قدم بقدم کمال کی طرف بڑھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ حیوان کیوں انسان کی طرح نہیں ہے کہ وہ بھی قدم بقدم آگے بڑھیں، یا انسان حیوانات کی طرح کیوں نہیں کہ اپنی پوری طویل تاریخ میں ایک ہی جیسی اجتماعی زندگی پر باقی رہو؟ دیکھیے، انسانی تاریخ وسائل زندگی کے اعتبار سے پتھر کے زمانے، لوہے کے زمانے اور ایٹم کے زمانے وغیرہ میں تقسیم ہوتی ہے، لیکن یہ ادوار
حیوانات کی زندگی میں یہاں تک کہ اجتماعی حیوانات مثلاً شہد کی مکھی اور چیونٹی کی زندگی میں بھی وجود نہیں رکھتے۔ اقتصادی روابط کے اعتبار سے انسانی زندگی کو اشتراک اولیاء جاگیرداری کے زمانے، سرمایہ داری کے زمانے اور بورژوائی کے زمانے وغیرہ میں تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن حیوانات میں اس قسم کے ادوار نہیں ہیں۔ ان کا جو نظام آج ہے ہمیشہ سے یہی ہے۔ سیاسی نظاموں کے لحاظ سے بھی انسانی زندگی کی مختلف شکلیں رہی ہیں اور آج بھی ہیں۔ طرح طرح کے انداز حکومت، استبدادی حکومتیں، آئینی بادشاہت، غیر آئینی بادشاہی، جمہوریت وغیرہ، جبکہ اجتماعی حیوانات کی زندگی میں اول تا آخر ایک سے زیادہ طرز حکومت نہیں پائے جاتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا سبب ہے اور کیا وجہ ہے کہ انسان ایک مقام پر ٹھہرا نہیں رہتا اور حیوانات ٹھہرے رہتے ہیں۔ انسانی تہذیب اور ثقافت کا نقل و انتقال۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسانی تہذیب و تمدن ایک جگہ پر ٹھہری بھی نہیں، اس میں نقل و انتقال کا عمل جاری رہتا ہے۔ تاریخ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان چند ہزار برسوں میں کہ جب سے انسان ایک تہذیب کی شکل اور تمدن کی ایجاد میں کامیاب ہوا ہے، ہر 100 سال، 200 سال، 500 سال یا 1000 سال میں کسی ایک خطہ زمین یعنی انسانوں کی کسی ایک نسل، انسانوں کا کسی ایک گروہ یا کسی ایک قوم نے انسانی تہذیب و تمدن کی مشعل بلند کی ہے۔ بعد ازاں جس طرح سورج کچھ مدت تک ایک مقام پر رہ کر غروب ہو جاتا ہے، جہاں دن تھا وہاں رات ہو جاتی ہے اور کسی دوسرے مقام پر دن ہو جاتا ہے، رفتہ رفتہ یہ تہذیب و تمدن بھی اس مقام پر غروب ہو کر کسی دوسرے مقام پر طلوع ہوتی ہے، پھر وہاں بھی 200 سال، 500 سال، 1000 سال رہنے کے بعد غروب ہو کر کہیں اور طلوع ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے قوموں کا عروج و زوال ہوتا رہتا ہے۔ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے ہر قوم کا ایک عروج ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی تہذیب و تمدن کے انحطاط کی نوبت آ جاتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کسی زمانے میں چین دنیا کی تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ ایک دور میں مصر، ایک دور میں ایران، ایک زمانے میں بابل تھا اور کسی اور دور میں کوئی اور سرزمین۔ ہمارے قریب کے زمانوں میں ایک وقت میں بغداد اسلامی تہذیب کا مرکز تھا اور ایک وقت اندلس کو یہ حیثیت حاصل تھی۔ اسلامی دور میں ایک عرصے تک مصر اسلامی دنیا کی تہذیب و تمدن کا مرکز رہا ہے۔ خود ہمارا ایران بھی اسلامی دور میں ایک مدت تک مرکز رہا ہے۔ آج کل یورپ اور امریکہ دنیا کی تہذیب و تمدن کے مرکز ہیں۔ لیکن ذرا آپ اجتماعی حیوانات مثلاً چیونٹی اور شہد کی مکھی کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں، وہاں ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ کوئی نہیں کہتا کہ کسی زمانے میں شہد کی مکھی کی تہذیب ایران میں رہی ہے، کسی زمانے میں چین میں رہی، ایک زمانہ تھا جب مصر میں رہی ہے، ایک زمانے میں ہندوستان میں رہی ہے، ایک دور میں یورپ میں رہی ہے، ایک زمانے میں امریکہ میں رہی ہے اور اب آج کل دنیا کے فلاں علاقے میں ہے۔ بلکہ شہد کی مکھی کی تہذیب دنیا کے جس خطے میں رہی ہے ایک جیسی رہی ہے، اس میں عروج و زوال نہیں ہے۔ انسان کی اجتماعی زندگی میں تنازع۔ تیسرا مسئلہ جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آخر وہ کیا سبب ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کی اجتماعی زندگی میں مختلف صورتوں میں، جن میں سے ایک خونریزی اور جنگ کی شکل ہے، ہمیشہ تضاد، کشمکش، تصادم اور تنازعات موجود رہے ہیں اور اب بھی موجود رکھتے ہیں۔ کیا کوئی دن ایسا بھی آیا ہے جب دنیا میں کسی مقام پر کوئی کشمکش بلکہ جنگ اور خونریزی نہ ہوئی ہو؟ نہیں۔ قدیم زمانے میں ہر علاقے کو فقط اپنی خبر ہوتی تھی، دیگر علاقوں میں کیا ہو رہا ہے اس سے واقف نہیں ہوتے تھے۔ اگر پتہ چلتا بھی تھا تو مدتوں بعد۔ مثلاً اگر مصر میں کوئی جنگ ہوتی تو ایران کے لوگوں کو اس کی کچھ خبر نہ ہوتی۔ ممکن تھا کہ ہزارہ انسان مارے جائیں اور انہیں باہر والوں کو آخر عمر تک اس کا پتہ نہ چلے۔ اسلامی اندلس پر عیسائیوں نے بڑے ظالمانہ طریقے سے قبضہ کیا، مسلمانوں کا ایسا قتل عام کیا، مسلمان جو ان کے ولی نعمت تھے، کیونکہ ان کے پاس جو کچھ
بھی تھا وہ مسلمانوں کی وجہ سے تھا۔ ان کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیا کہ گستاو بون فرانسیسی، جو اپنے فرقے کے اعتبار سے عیسائی تھا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ اعتقاداً بھی عیسائی تھا یا نہیں، کہتا ہے کہ دنیا میں ایسے ظلم کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی مشرق میں منگولوں نے جو ظلم کیے وہ اندلس میں عیسائیوں کے ظلم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، اور واقعاً ہے ایسا بھی۔ انہوں نے ایسی قساوت کے ساتھ قتل عام کیا کہ انسان کو حیرت ہوتی ہے کیا انسان اس قدر سنگدل بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اندلس کے لوگ مسلمان تھے، عالم اسلام کا مشرقی حصہ، اور خود ہم ایران بھی مسلمان تھے۔ یہ صفوی عہد سے پہلے تقریباً تیموری عہد تھا۔ اسلام کے مشرقی حصے کی تاریخوں میں یکسر یہ چیز نظر نہیں آتی کہ ایسا کوئی حادثہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ رابطے کے ذرائع نہ تھے۔ البتہ غفلت اور سوئے ہوئے ہونا الگ مسئلہ ہے، اور رابطے کے ذرائع کا نہ ہونا دوسرا مسئلہ ہے۔ ایسے دور میں جو لوگ دنیا کے دیگر خطوں میں زندگی گزار رہے تھے وہ کہتے تھے کہ دنیا میں امن و امان ہے، لیکن آج باہمی رابطے کے ذریعے کم از کم انسانوں کو اس امر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب انسانوں کے درمیان المناک خوریزیاں نہ ہوتی ہوں اور دنیا میں متعدد مقامات میدان جنگ نہ بنتے ہوں۔ اس قسم کی کشمکش ہمیشہ انسان کے مابین موجود رہی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کرنے اور انسان کو زمین پر بھیجنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو اس کی اطلاع دی، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 30، تو فرشتوں نے اسی تضاد اور تنازع کی طرف اشارہ کیا تھا جو انسانی زندگی کا ایک قاعدہ ہے۔ اب چاہے انہوں نے اسے انسانی سرشت میں دیکھ کر کہا ہو یا اس وجہ سے کہا ہو کہ اس سے پہلے زمین پر دوسرے انسان زندگی بسر کرتے تھے اور فرشتے ان سے واقف تھے، انہوں نے تعجب کے ساتھ سوال کی صورت اور شدید اور شاید مخالفت کرتے ہوئے کہا، کیا اسے بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے اور خونریزی کرے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ خدایا ہمیں ایسی مخلوق کی ضرورت نہیں جو فسادی، فتنہ گر اور خونریزی کرنے والی ہے۔ یہ مخلوق کس کا خون بہاتی ہے؟ خود اپنا خون بہاتی ہے، فرشتوں کا تو خون نہیں بہاتی۔ ایک ایسا موجود جس کے وجود پر تضاد، تنازع، کشمکش اور خونریزی کے سوا کوئی اور چیز چھائی ہوئی نہیں، جبکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ خدایا اگر تو کوئی مخلوق پیدا کرنا ہی چاہتا ہے تو ہمارے جیسی مخلوق پیدا کر کہ ہمارے درمیان نہ کوئی جنگ ہے اور نہ تنازع، نہ اختلاف ہے اور نہ بحث اور نہ تو تکرار۔ ہم سب آرام کے ساتھ تیری تسبیح و تقدیس میں مشغول ہیں۔ اس پر اللہ نے انہیں کیا جواب دیا؟ اللہ نے سادہ سے الفاظ میں فرشتوں کو یہ جواب دیا کہ تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ تمہیں ایک چیز نظر آ رہی ہے، سب کچھ نہیں۔ تم اس کے تضاد، تنازع، کشمکش، فساد اور خونریزی کو دیکھ رہے ہو، لیکن ایک اور چیز جسے تم دیکھنا چاہے وہ نہیں دیکھ رہے، اور ایک چیز جسے تمہیں دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھ رہے۔ فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ بعد میں اللہ نے ابو البشر کا ایک امتحان لے کر فرشتوں پر ثابت کر دیے کہ یہی تنازع، تضاد، کشمکش اور خونریزی کرنے والا موجود اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ تم فرشتے اس کے حضور سجدہ ریز ہو۔ یہ تنازع و تضاد ہمیشہ انسانی زندگی کا ایک قاعدہ رہا ہے۔ کیا کوئی ایسا زمانہ بھی آئے گا جب انسان اس سطح تک آ پہنچے گا کہ پھر ان کے درمیان تنازع، کشمکش اور تضاد نہ رہے؟ یا کوئی ایسا زمانہ ہے یا نہیں؟ وہ لوگ جو فلسفہ تضاد کو بنیادی ترین فلسفوں میں سے قرار دیتے ہیں اور اسے انسانی معاشرے کی قوت محرکہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کا آغاز اشتراک سے کیا
اور وہ ایک ایسی سطح تک جا پہنچے گا جہاں تضاد یکسر ختم ہو جائیں گے۔ اب اگر ان کے قول کے مطابق دنیا اقتصادی لحاظ سے ایک مساوات اور ایک ایسی اجتماعی اشتراکی زندگی تک جا پہنچے گی جس میں ہر طرف مساوات کا دور دورہ ہوگا، تو کیا ان کے فلسفے کے مطابق یہ بشریت کی موت نہ ہوگی؟ کیونکہ اس طرح تو تحریک کا عامل ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ تضاد تحریک کا سبب ہے۔ جب تضاد ختم ہوگا تو تحریک بھی ختم ہو جائے گی۔ تحرک کا سبب نہ ہوگا تو سکون ہوگا، اور سکون ان کے بقول انسانی زندگی کے لیے ایک موت ہے۔ قرآن کی نظر میں انسان کا مستقبل، قرآن مجید نے جس بات کو کلی طور پر بیان کیا ہے اور شیعہ مذہب میں اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس کی بنیاد پر بھی بات یہی ہے۔ یعنی انسان کا مستقبل ایک ایسا مستقبل ہے جس میں درندے آپس میں امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 105۔ ہم نے کتاب زبور میں اس بات کا ذکر کیا، یعنی یہاں پر اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ زمین جس میں اب بھی متقی پاک باز افراد اور ناپاکیزہ لوگوں کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ حق و باطل کی جنگ، وہ جنگ جسے قرآن حق و باطل کی جنگ قرار دیتا ہے۔ حق و باطل کی اس جنگ میں کامیابی اہل حق کو نصیب ہوگی اور وہ زمین کے مطلق وارث ہو جائیں گے۔ ساری زمین حق پرستوں کے تصرف میں آ جائے گی اور اہل باطل کا کوئی کردار نہ ہوگا، بلکہ ہم تو حق کو باطل کے سر پہ دے مارتے ہیں اور اس کا سر کچل دیتے ہیں اور وہ مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہو کہ تم ایسی بے ربط باتیں بیان کر رہے ہو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 18۔ قرآن حق و باطل کی جنگ کا اعتراف کرتا ہے، لیکن حق کی قوتوں کو کامیاب قرار دیتا ہے، اور آخر کار حق کامیاب ہوگا اور باطل ہمیشہ کے لیے نابود ہو جائے گا۔ اس معاشرے میں جو آئیڈیل اسلامی معاشرہ ہے، اس میں یہ تصور حقیقت کا روپ دھارے گا، یعنی حضرت ولی العصر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی حکومت میں شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے، بھیڑیا اور بھیڑ بھی آپس میں آشتی سے رہیں گے۔ یہ شاید انسانوں کے سبا اور بہائم کے لیے کنایا ہے، یعنی بھیڑیا صفت انسان اپنی صفت سے محروم ہو جائیں گے اور بھیڑ کے اندر سے بھی بھیڑ کی خاصیت ختم ہو جائے گی۔ یہ مستقبل سے متعلق باتیں ہیں۔ دنیا کے آغاز سے اب تک انسانی زندگی کے اندر یہ تضاد، کشمکش اور تنازع موجود ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کا حقیقی دستور یہی ہے اور انسان جب تک روح زمین پر رہے گا ایسا ہی رہے گا، اور تنازع کے علاوہ کوئی اور قاعدہ روح بشر پر حکم فرما نہیں ہوگا۔ حتیٰ تعاون کو بھی یہ لوگ تنازع کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ رفاقتوں، تعاونوں، صلحوں، آشتیوں، محبتوں، ان سب کو غیر اصیل سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنگ، تنازع اور ایک دوسرے کی حق تلفی انسانی زندگی کا قاعدہ ہے، تو پھر وہ صلح، محبتیں اور رفاقتیں کیا ہیں؟ ہم جو ایک گروہ کے بارے میں دوستی، رفاقت، مدد اور تعاون کا احساس رکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جنگوں کے خوف کی وجہ سے ہے۔ انسان ہمیشہ بڑے دشمن کے خوف سے اپنے چھوٹے دشمن کا رفیق اور دوست بن جاتا ہے، لیکن اس دوستی کو مد مقابل دشمنی نے وجود بخشا ہے۔ دوستوں کے مقابل بڑا دشمن نہ ہو تو فوراً دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دوستیاں ہمیشہ دشمنوں کی پیداوار ہوتے ہیں، صلحیں جنگوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، رفاقتیں دشمنیوں کی بنا پر ہوتی ہیں۔ انسانی زندگی میں تنازع اصل ہے۔ تضادات اور جنگوں کی ماہیت۔ بہرحال انسانی زندگی میں ہمیشہ تضاد، تنازع اور کشمکش کا وجود رہا ہے، یہاں تک کہ بات درست ہے، مانی ہوئی بات یہی ہے۔ اس تضاد کی ماہیت کیا ہے؟ یہ جنگ کس کس کے مابین ہے؟ یہ جنگ کون کون سے گروہوں کے درمیان ہے؟ کیا افراد بشر کے درمیان موجود جنگیں اور تضاد
ایک ہی جیسے ہیں یا ان تضاد اور جنگوں کی مختلف اقسام ہیں؟ اہم مسئلہ یہ ہے کہ ان تضاد اور جنگوں کی ماہیت کیا ہے، یہ جنگیں کس مقصد کے لیے ہیں؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ تمام جنگیں مفادات کے لیے ہیں، مفادات کے سوا انسانی زندگی پر کسی اور چیز کا غلبہ نہیں ہے۔ اگر مفادات کے سوا کسی اور چیز کو عنوان دیا جائے تو یہ مفادات کے اوپر پردہ ہوگا۔ تضادات اور جنگوں کی روح مفید ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان نے ایسے مسائل کو جو اپنی ماہیت کے لحاظ سے بالکل مختلف ہے، دام اور جال قرار دیا ہے۔ اب اس کے بقول کوئی مذہب کو دام بناتا ہے، کوئی قومیت کو اور کوئی اخلاق کو۔ یہ سب دام ہے۔ انسان کی اصل یہ کہ وہ شکاری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ حضرت ابو ذر اور حضرت عثمان کا تقابل کرتے ہوئے بات کریں تو وہ کہے گا کہ ابو ذر بھی عثمان کی طرح ہے اور عثمان بھی ابو ذر کی طرح۔ ابو ذر بھی وہی کچھ چاہتے ہیں جو عثمان چاہتے ہیں، عثمان بھی شے کے طلبگار ہیں جو ابو ذر طلب کر رہے ہیں۔ فرق صرف یہ کہ عثمان بلند عہدے پر ہیں، وہ ایسے منصب و مقام پر ہیں جہاں طاقت ان کے پاس ہے۔ ابو ذر ایسے مقام پر ہیں جہاں ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ ابو ذر عثمان سے مختلف نہیں ہو سکتے اور عثمان ابو ذر سے مختلف نہیں ہو سکتے، کیونکہ انسان بالجبر مفاد پرستی اور مفاد طلبی کے زیر اثر ہے۔ عمرو بن عبید نامی ایک شخص ایک متکلم ہے، وہ معتزلہ کے چوٹی کے افراد اور مکتب اعتزال کے بانیوں میں سے ہے۔ وہ مشہور شخصیت واصل بن عطا غزال کا سالار ہے۔ سالہ ہے۔ واصل کو مکتب اعتزال کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ وہ خود ایک غیر معمولی انسان ہے، ایک صاحب فکر شخص ہے اور اس مکتب کا بانی ہے۔ وہ جوانی میں منصور دوانقی کے دوستوں میں سے تھا۔ منصور جوانی میں ایک عام آدمی تھا، مقہور اور بھگوڑوں میں شامل تھا اور بنی امیہ اسے تکلیف پہنچاتے تھے۔ اس وقت وہ اچھے لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ بعد ازاں دنیا بدل گئی اور منصور خلیفہ ہو گیا۔ منصور کی بڑی خواہش تھی کہ اس کا قدیمی دوست عمرو بن عبید کسی روز اس سے ملاقات کو آئے اور اس کی کوئی خدمت کرے۔ یہاں تک کہ ایک دن اس نے عمرو بن عبید کو بلایا۔ وہ آ گیا، لیکن عمرو بن عبید منصور کے ساتھ بڑی بے رخی سے ملا، بالکل اسی پرانی روش کے مطابق، حتیٰ کہ اس نے ایک ایسا جملہ کہا کہ منصور کا بیٹا مہدی جو وہاں بیٹھا تھا ناراض ہو گیا۔ کہنے لگا خلیفہ سے ایسے بات کیا کرتے ہیں، لیکن اس نے توجہ نہ دی۔ آخر منصور کہنے لگا میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھ سے کوئی چیز مانگ۔ اس نے کہا میں تجھ سے فقط ایک چیز کی درخواست کرتا ہوں اور وہ یہ کہ آئندہ مجھے زحمت نہ دینا اور مجھے بلانے کے لیے کسی کو نہ بھیجنا۔ یہ کہا اور اٹھ کھڑا ہوا اور مضبوط قدموں سے چلتا ہوا واپس چلا گیا۔ منصور نے دیکھا کہ اس آدمی کے سامنے خود اس کی خلافت حکومت کی اور اقتدار کی سب کی تحقیر ہوئی ہے اور واقعاً تحقیر ہوئی بھی تھی۔ اس نے حیرت سے اس پر نگاہ ڈالی اور پھر بولا تم سب شکار ہو، یعنی سب لوگ، تم سب آرام سے محکم اور اطمینان کے ساتھ چلتے ہو، سوائے عمرو بن عبید کے جسے میں شکاری نہیں کہہ سکتا۔ اس فلسفے میں تضاد کی وجہ مفادات ہیں۔ آقا طباطبائی کے الفاظ میں دوسروں سے خدمت لینے کی خواہش تمام افراد میں پائی جاتی ہے۔ ایک شخص دوسرے سے خدمت لینا چاہتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس کے مفادات اپنے لیے وقف کرنا چاہتا ہے اور دوسرا اپنے مفادات کا طالب ہے۔ یہاں سے جنگ اور تنازع پیدا ہوتا ہے۔ لہذا تمام جنگوں، تنازعات اور تضاد کی بنیاد مفادات ہیں۔ حق و باطل کی جنگ ایک اور نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ ہماری ذات اور جنگیں مفادات کے درمیان ٹکراؤ کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن تمام جنگوں کی وجہ مفادات میں ٹکراؤ نہیں ہوتی، حق و باطل کی جنگ بھی ہوتی ہے۔ یعنی انسان کمال کے اس مرحلے اور کمال کی ایسی بلندی پر پہنچ سکتا ہے کہ ایک حقیقت پر ایمان لے آئے اور پھر اپنے اس ایمان کی خاطر اور اپنے ایمان کے راستے میں جنگ کرے۔
تنازع اور پنجہ آزمائی کرے، یعنی ایک فریق اپنے ذاتی مفادات کا حصول چاہتا ہو لیکن دوسرا فریق مفادات کے حصول کا متمنی نہ ہو بلکہ حقیقت اور حق کے لیے سرگرم عمل ہو، اپنے ایمان کی خاطر جد و جہد کرے یہاں تک کہ اپنے مفادات کو اپنے ایمان پر قربان کر دے۔ قرآن مجید اہل بدر کے بارے میں کہتا ہے، تمہارے لیے میدان جنگ میں آمنے سامنے آنے والے ان دونوں گروہوں کے حالات میں ایک نشانی موجود ہے کہ ایک گروہ راہ خدا میں جہاد کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 13 فرماتا ہے کہ اس جنگ میں اور مارکہ بدر میں اس آمنے سامنے سب بستہ ہونے میں ایک درس موجود ہے۔ اگر تم نظر اٹھاؤ تو دیکھو گے کہ ایک گروہ صرف اللہ کے راستے میں اور ایمان و عقیدے کی راہ میں جنگ کرتا ہے لیکن دوسرا گروہ کافر ہے، دوسرے کے بارے میں یہ نہیں کہتا کیونکہ وہ یہ بات نہیں مانتا کہ وہ لوگ عقیدے کی خاطر جنگ کر رہے ہیں۔ بت تو ان کے لیے بہانہ ہوتے تھے، وہ اپنے مفادات کے لیے جنگ کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کے راستے میں جنگ کی تھی۔ بعض لکھنے والوں کی غلطی ہے، کلی طور پر قرآن کی نظر میں یہ قاعدہ قابل قبول ہے۔ یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے ایک اور بات کہی ہے جو بعض افراد کے لیے غلط فہمی کا سبب بنی ہے، اور ابتداً یہ غلط فہمی عرب زبان کے مصنفین میں پیدا ہوئی جسے انہوں نے اپنی کتب میں لکھا کہ قرآن طبقاتی تضاد کے اصول کو انسانی زندگی کے بنیادی ترین اصولوں پر شمار کرتا ہے۔ طبقاتی تضاد یعنی مفادات کی بنیاد پر تضاد۔ دراصل طبقاتی تضاد کے نظریے کے معنی یہ ہے کہ ایک شخص خوشحال، مالدار اور طبعی طور پر استحصالی طبقے میں زندگی بسر کرتا ہے جس نے منافع کو اپنے لیے مختص کر رکھا ہے، اور دوسرا شخص محروم اور طبعی طور پر استحصال زدہ طبقے میں زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک کی طبقاتی وابستگی کا تقاضا ہے کہ وہ ایک خاص انداز سے سوچے اور دوسرے کی طبقاتی وابستگی اس سے دوسرا انداز فکر اپنانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ایک چاہتا ہے کہ دوسرے اپنا حق واپس لے لے اور دوسرا چاہتا ہے کہ اس کا حق ادا نہ کرے۔ اس بات میں شک نہیں کہ طبقاتی تضاد دنیا کی ایک حقیقت ہے، یہ خود دنیا میں جنگ و جدال کا سبب ہے اور احقاق حق کا مسئلہ، یعنی اپنے چھنے ہوئے حقوق کے لیے جنگ ایک ایسا اصول ہے جسے اسلام مکمل طور پر قبول کرتا ہے۔ اللہ مظلوم کے علاوہ کسی کی طرف سے بھی اعلانیہ برا بھلا کہنے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 148۔ البتہ قرآن کسی بھی صورت میں تمام تضاد کو طبقاتی تضاد میں محدود اور منحصر نہیں کرتا، یعنی قرآن انسانی معاشروں کا تاریخی تجزیہ اس بات پر نہیں کرتا کہ دنیا میں جو بھی جنگ، کشمکش اور تنازع رہا ہے اس کی بنیاد طبقاتی ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ قرآن مسئلہ تضاد کو قبول کرتا ہے۔ اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آغاز میں جب ہم نے آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتے جو کچھ حقیقت سے باخبر تھے انہوں نے تضاد، تنازع اور خونریزی کا مسئلہ اٹھایا، لیکن اللہ نے ان سے کہا کہ ایک اور چیز ہے جسے تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے اس بات کی نفی نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیا بات کرتے ہو، یہ موجود جسے میں خلق کر رہا ہوں ہرگز فساد، خونریزی اور جنگ نہیں کرے گا، تم تو وقوع سے پہلے ہی گواہی دینے لگے ہو۔ بلکہ اللہ نے ان سے کہا کہ ایک اور حقیقت بھی ہے جسے تم نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ قرآن کی نظر میں جنگوں کا سبب بس انسانوں کے باہمی تضاد، خونریزی اور جنگ کا اصول ایک ایسا اصول ہے جسے قرآن قبول کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر اللہ بعض افراد کے ذریعے بعض دوسرے افراد کو نہ روکتا، یعنی دفاعی جنگیں نہ ہوتی تو زمین تباہ ہو چکی ہوتی اور زمین نہ رہتی۔ زمین کو بعض جنگوں نے بچایا ہے۔ گویا یہاں پر
کشیش اور پادریوں کو مخاطب کیا گیا ہے، جو مذہب اور جہاد کو ایک دوسرے کی ضد سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مذہب ہے تو پھر اس کے بعد جہاد کیا معنی رکھتے ہیں۔ اور اگر خدا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ روکتا تو ساری دنیا میں، ساری زمین میں فساد پھیل جاتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 251۔ اور اگر خدا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ روکتا تو تمام گرجوں اور یہودیوں کی عبادت خانے اور موجوسیوں کی عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں کثرت کے ساتھ خدا کا ذکر کیا جاتا ہے سب منہدم کر دیے جاتے۔ سورہ حج آیت نمبر 40۔ قرآن کہتا ہے اگر فساد اور برائی کو روکنے کے لیے جہاد نہ ہوتے تو حضرت علی کے یہ معبد بھی نہ ہوتے۔ کلیسا جو عیسائیوں کے عبادت خانے ہیں، یہودیوں کی عبادت خانے، زرتشتیوں کے عبادت خانے اور اسلامی عبادت خانے اور کلی طور پر تمام عبادت خانے اپنے وجود کے لیے جہاد و دفاع کی مرہون منت ہیں، وگرنہ معاشرے میں ہمیشہ موجود فاسد و مفسد افراد جو کسی ایمان و عقیدے کے پابند نہیں ہوتے اپنا کام کر گزرتے ہیں۔ ہم بھی اگر کہنے لگیں کہ دین و مذہب ان کاموں کا مخالف ہے تو یہ ایسی ہی بات ہے کہ پتھر کو باندھ دیا جائے اور کتے کو کھلا چھوڑ دیا جائے۔ تاہم اس سب کچھ کے باوجود قرآن اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ تمام جنگیں، تنازعات اور تضاد کی بنیاد طبقاتی ہے۔ طبقاتی اسباب کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے اور انہیں قبول کرتا ہے، اور وجدانی، ایمانی اور مافوق طبقاتی اسباب کو بھی مانتا ہے۔ اسلام اپنی تعلیم و تربیت میں زیادہ توجہ ثانی و ذکر سبب کی طرف رکھتا ہے۔ جہاں تضاد طبقاتی ہو وہاں اسلام کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب تضاد طبقاتی سے ماورا ہو، یعنی جب حق و حقیقت کی خاطر ہو، نہ کہ خاص کیفیت اور اپنے خاص مفادات کی خاطر۔ جیسے حضرت علی علیہ السلام کا اپنے دشمنوں سے تضاد تھا۔ اگر کوئی شخص علی کا 1 روپے کے برابر بھی حق غصب کر لیتا تو آپ آخر دم تک احقاق کے حق سے دستبردار نہ ہوتے۔ دیکھتے کہ دوسرے نے ظلم کیا ہے، میرا حق غصب کیا ہے، میرے لیے لازم ہے کہ اس سے اپنا حق واپس لوں، اور آپ اپنا حق لے بھی لیتے، لیکن کس لیے؟ کیا اس لیے کہ اس سے تم کیوں فائدہ اٹھاؤ؟ کیوں نہ میں استفادہ کروں؟ اور جب اپنا حق حاصل کر لیتے تو اسے اپنے اختیار سے مستحقین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لہذا علی اپنے حق کا دفاع کرتے تھے۔ حضرت زہرا علیہ السلام نے اپنے حق کا دفاع حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے حق کا دفاع کرتی تھی، نہ کہ پیسے اور فدق کی زمین کا۔ یعنی ان کی نظر میں فدق کی زمین اس لحاظ سے اہمیت کی حامل نہ تھی کہ اس کی آمدنی بہت ہے اور اس کے چھن جانے سے وہ اس کی آمدنی سے محروم ہو گئی ہیں، بلکہ اس لحاظ سے اہمیت رکھتی تھی کہ میرا حق کیوں پامال ہو، اور اسلام کی نظر میں حق کا دفاع مقدس، لازم اور ضروری ہے۔ اپنی معروضات کے آغاز میں ہم نے جس آیت کی تلاوت کی تھی، ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے مہارت یافتہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہارے پیغام کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ آیت ان آیات میں سے جو تضادات میں طبقات کے کردار کو بیان کرتی ہے۔ قرآن کا بیان ہمیشہ جامع ہوتا ہے، ایک نقطہ بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ 12 تضادات میں طبقات کا کردار کا ذکر کرتا ہے، البتہ یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں جو بھی جنگ ہے فقط اور فقط مفادات کی خاطر ہے۔ کم از کم ایک طرف طبقاتی اور مفاداتی پہلو کو مکمل طور پر پیش نظر رکھتا ہے۔